أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قال هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. صلوات نبی محمد. ایک بار اور ایسے بہتر انداز میں ایک صلوات بھیج دیجیے. عزیزان محترم، کل ہم نے بات کی تھی غزوہ احد پہ، لیکن ابھی کچھ اس کے جزیات اور بڑی اہم جزیات ہیں وہ باقی. اس کے بعد انشاءاللہ آج کوشش کریں گے کہ غزوہ بنی نذیر اس کو تمام کریں. کل سے یہ جو ہم آیت کی تلاوت کا شرف حاصل ہے نا، یہ سورہ احزاب جس کا نام ہی سورہ احزاب ہے اور غزوہ احزاب، یہ پھر انشاءاللہ شروع کریں گے زندگی رہی تو کل سے. لیکن آج یہ ایک جز کو مکمل کر دیں. کل ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جنگ احد میں مولا عارفان کا کردار تو آپ چھوڑ دیں گے تو الگ ہے، اس سے بحث نہیں. میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو باوفا اور جانثار صحابہ تھے ان کا کیا کردار تھا. دکھ اس بات کا ہے کہ بھائی ان کا تو ذکر کر دیجئے، ان صحابہ کا تو ذکر کیجئے. بھائی دیکھیے جناب سید الشہداء یعنی حمزہ، جناب حمزہ ابن عبد المطلب کے دو ہیں نا کردار. ایک طرف چچا ہیں سگے اور صحابی تو ہے نا، ہے کہ نہیں؟ حنظلہ غسیل الملائکہ صحابی ہیں کہ نہیں ہے؟ ابو دجانہ انصاری صحابی ہے یا نہیں ہے؟ جابر ابن عبداللہ انصاری کا پورا خاندان خود بھی صحابی ہے کہ نہیں ہے؟ ہے نا جناب، جن کے بارے میں آج آپ کو بتائیں گے. انصر ابن نظر نام بھی کم لوگوں نے سنا ہے، صحابی ہیں. ابھی بتاؤں گا کیا ہے یہ صحابی ہیں کہ نہیں ہے. تو بھئی یہ سب صحابہ ہیں، آخر ان کا ذکر کیوں نہیں ہوتا؟ بھئی ہم نے تو فہرست تیار کی ہے، تقریباً یقین جانیے کہ اگر مستند ہوں گے تو 1000 غیر مستند ملا کے 1100 سے زیادہ صحابہ ہیں ہمارے پاس. یعنی ہم ابھی 3-4 سال پڑھتے رہے ہر روز ایک صحابی کا ذکر، تو ہمارے پاس ختم ہونے والا نہیں. آپ کی مصیبت ہو جائے گی، ان کی مصیبت ہو جائے گی. ہمارے پاس ہم بتاتے ہیں نا وجہ کیا ہے، کیا مسئلہ ہے. سہل ابن حنیف، عثمان ابن حنیف صحابہ نہیں ہیں؟ ابو ایوب انصاری صحابی نہیں؟ مقداد اسود کندی، مقداد ابن اسود کندی صحابی نہیں؟ جناب عمار یاسر صحابی نہیں؟ جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ میں کہہ رہا ہوں ورنہ میں تو ہمیشہ کہتا ہوں سلام اللہ علیہم اجمعین، یہ صحابی نہیں؟ پہلے یہ تو بتا دیجیے کہ آپ کس کو صحابی مانتے ہیں کس کو نہیں مانتے. تو یاد رکھیے جن صحابہ کا میں نام لے رہا ہوں ان سب کا صرف ایک قصور ہے کہ ان کا تعلق علی سے ہے. ورنہ بھائی صحابی ہے نا، جب آپ سب صحابہ کا ذکر تو اس جناب اور اتنا بڑا نام بھول گیا جناب سلمان فارسی، ان کو سلمان محمدی بھی کہا گیا تو کہا جاتا ہے، تو صحابی نہیں. تو وہ ان کا بھی تو ذکر کریں. الزام ہم پر ہے، ذکر آپ نہیں کرتے صاحب، الزام ہم پر لگا دے. ان کا ذکر کیوں نہیں کرتے، کیوں نہیں اپنے لوگوں کو بتاتے بھائی کہ صحابی ہے یہ بھی ہے؟ آپ کی سوئی ایک ہی جگہ کیوں اٹکی ہوئی ہے؟ اور جو نہیں ہے ان سب کو بھی شامل کر رہے ہیں. اس کو بھی شامل کرو، اس کو بھی شامل کرو، اس کو بھی شامل کرو. جس نے کلیجہ چبایا اس کو بھی شامل کرو، جس نے جناب حمزہ کو نیزہ مارا اس کو بھی شامل کرو. بھائی عجیب زبردستی ہے، جو زبردستی والی بات ہو گئی کہ مانو مانو مانو. یہی وجہ ہے کہ جب کوئی بات جبر کے ذریعے سے منوانے کی کوشش کی جاتی ہے تو اس کا رد عمل بڑا سخت تاریخ میں آتا ہے. آیا نا کہ اس وقت جب یہ جبر نافذ کیا گیا، وہ جب جبر ٹوٹا تو بھیا قیامت تک کا ایسا مسئلہ ہوا کہ مصیبت پڑ گئی. جبر ٹوٹ گیا، جبر ٹوٹا کیونکہ دلوں پر حکومت نہیں تھی نا، گردنوں پر حکومت تھی. آئیے اب آپ کو میں اس لیے کہا کیونکہ ہماری ہمیں یہ سمجھا جاتا ہے کہ صرف مولا عارفان میدان میں ڈٹے رہتے، باقی نہیں ایسا نہیں تھا. جتنے علی کے کیمپ کے تھے وہ سب میدان میں ڈٹے ہوئے تھے. مولا عارفان کے جو کیمپ کے تھے نہیں آپ کے، ان میں سے کوئی بھی میدان چھوڑ کر نہیں گیا تھا.
ہاں 2-3 افراد ایسے ہیں کہ جو چلے گئے تھے مگر پلٹ کر آئے، تو تاریخ نے ان کو بڑی محبت سے بچایا، مورخین نے یہ کہہ کے بچایا کہ واپس پلٹنے والوں میں سب سے پہلے یہ آئے تھے۔ یہ واپس پلٹنے کا جملہ ہی بتا رہا ہے کہ پہلے تھے، گئے تھے، پھر پلٹے تھے، پہلے گئے تھے پھر پلٹے تھے۔ جیسے کل میں نے جناب عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا نا کہ بھئی آپ کیسے برابر کر سکتے ہیں؟ سب کو ایک لاٹھی سے آنگنے سب برابر، سب برابر، کہاں سے برابر، کدھر برابر، کیسے برابر؟ ایک جان دے رہا ہے اللہ کے رسول کے فرما برداری میں، حکم کی اطاعت میں جان دے رہا ہے وہ، اور ایک درہ چھوڑ کے چلا جا رہا ہے، برابر کیسے؟ بھائی ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں معاف کر دیا، معاف کر دیا ہوگا، میں اس وہ نہیں کر رہا، میں تو رتبے کی بات کر رہا ہوں، میں تو درجے کی بات کر رہا ہوں۔ اسی طرح جناب انصر ابن نضر صحابی ہیں اور بڑی بے جگری سے لڑ رہے تھے، یہ نہیں سے منقول واقع کہ وہ کوہ احد کے دامن میں ٹیلے کے پیچھے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے چھپے ہوئے رو رہے تھے، نام مجھے نہیں پتا بھائی، کچھ لوگ تھے یہ رو رہے تھے، تو انہوں نے دیکھا بھائی تم یہاں کیا کر رہے ہو، وہ جگ ادھر ہو رہی ہے، تم یہاں کہو؟ کہا کہ بھائی رو رہے ہیں، نہیں رسول زندہ ہے، نہ رو، وہ رسول میں تھوڑی رو رہے ہیں ہم تو حالات پہ رو رہے ہیں، کوئی قاصد ہی نہیں مل رہا کہ اس کو پیغام بھیجے بھائی ہماری جان بخشی کر دے ہم۔ بعد یہاں تک نوبت آ گئی تھی کہ امان طلب کر رہے تھے لوگ کہ ہمیں امان دے دے، کوئی ایسا قاصد مل جائے جو جائے اس کے پاس جا کے کہے ہمارے لیے امان دو، امان دو۔ اس نے کہا واہ ہو تم پر بجائے میدان میں لڑنے کے، چلو اٹھو لڑو۔ وہ گئے نہیں گئے بعد میں وہ بات کی بات ہے، ادھر گئے یا پیچھے گئے، دائیں گئے بائیں گئے، گئے ہی نہیں گئے، لیکن تاریخ نے واقعہ نقل کیا۔ اب یہ آئے یہ ساتھیوں کے ساتھ مل کے لڑ رہے ہیں اور لڑتے لڑتے کافی زخمی ہیں، تو ان کا جملہ مشہور ہے تواریخ میں، جس نے پوری جنگ لکھی، پوری یوم لکھی، اچانک کہتے ہیں ابو دجانہ انصاری سے کہ مجھے احد کے دامن سے میرے مشام میں جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں گا ایک دوسرے آدمی نے بھی یہ کہا تھا، ابھی میرا خیال ہے 45 یا 46 سال پہلے ایک اور شخص نے بھی یہ جملہ کہا تھا، محفوظ ہے ان کا جملہ۔ تو اس نے جناب انصر ابن نضر یہ کہتے ہیں مجھے مشام میں، میرے مشام میں جنت کی خوشبو آ رہی، میں جنت کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ نیام توڑ کے پھینکی، تلوار لے کے ادھر جو غول تھا اس پر حملہ کیا، لڑتے لڑتے شہید ہوئے۔ ان کے جسم پر 70 تلواروں اور برچھیوں کے وار تھے، یعنی اتنی سخت لڑائی کی جو کہتے ہیں آخری دم تک لڑنا۔ تو ان کا ذکر کیوں نہیں کرتے ہو بھائی؟ ابو دجانہ انصاری شہید نہیں ہوئے، زخمی ہیں، لیکن ایسی لڑائی کی ہے کہ رسول نے خوش ہو کر اپنی تلوار ہی نہیں دی۔ جب ان کی تلوار ٹوٹ گئی، لو ابو دجانہ اس شمشیر سے جنگ کو، اب اور ان کو جوش آیا، انہیں ایک سرخ رومال اپنے سر پہ باندھا۔ اور ایک موقع ایسا بھی آیا کہ جب مولا عارفان نے غول کو دھکیلنے کے لیے اس میں گھس گئے تھے کہ رسول سے دور کریں، ایک اور غول نے حملہ کرنے کی کوشش کی تو ابو دجانہ انصاری رسول پر چھا گئے تھے تاکہ جو بھی تیر آ رہا ہے وہ ہمارے اوپر ہے۔ اس لیے پڑھ رہا ہوں، کوئی میں نے کہا تھا آپ سے میں بخل سے کام نہیں لوں گا، میں کنجوسی سے کام نہیں لوں گا۔ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو علی کے ساتھ تھے وہ تھے کیسے، ہاں بس یہ ہے کہ 72 نہیں تھے، ورنہ ایسے ہی حسین کے ساتھ بھی تھے۔ 72 نہیں تھی تعداد 72 نہیں تھی، لیکن تھے نا ایسے۔ جناب مصعب ابن عمیر، اچھا ہاں اب یہ پرچم برداری کا مسئلہ بھی حل کر دیں۔ جو بچوں کو پڑھایا جاتا ہے تاریخ میں کیا پڑھایا جاتا ہے کہ بدر میں علمدار تھے مصعب ابن عمیر، احد میں بھی مصعب ابن عمیر، احد میں پھر شہید ہو گئے لڑتے لڑتے، اور ان کے شہادت کے بعد پرچم حضرت علی کے ہاتھ میں۔ لیکن سن لیجئے ایسا نہیں ہے، میں بدر میں 3 علمداروں کے نام لوں گا آپ کے سامنے، پھر آپ بھی حیران ہوں گے، لوگ تو ایک پہ تھے تو مولانا نے 3 نام لے دیے۔ مصعب ابن عمیر، سعد ابن معاذ، جناب سعد ابن معاذ اور مولا عارفان، 3 علم تھے۔ بھئی 3 علمدار کیسے گے؟ ہاں ہیں، آج بھی ہوتے ہیں الگ الگ۔ ہر بریگیڈ کا اپنا پرچم الگ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ آپ کے یہاں بھی یہ دستور ہے، پرچم جب دیا جاتا ہے تو ہر پلٹن کا، ہر بریگیڈ کا اپنا ایک پرچم ہوتا ہے، ایک ملک کا پرچم ہے، ایک کامن پرچم ہے سب کا، ایک الگ الگ بریگیڈ کی پہچان ہوتی۔ تو بدر میں بھی 2 گروہ ہوتے، مہاجرین اور انصار۔ مہاجرین کا علم تھا حضرت مصعب ابن عمیر کے ہاتھ میں، جانتے نا مصعب ابن عمیر، حضرت وہی ہیں حضرت مصعب ابن عمیر جنہیں اللہ کے رسول نے خود آنے سے پہلے بھیجا تھا نا مدینے تبلیغ کے لیے، پہلا جمعہ قائم کیا تھا مدینے میں، کس نے قائم کیا تھا؟ حضرت مصعب ابن عمیر نے۔ تو مصعب ابن عمیر
مہاجرین کے پرچم بردار اور انصار کے پرچم بردار حضرت سعد ابن معاذ، یہ تھے بریگیڈ جیسے یوں سمجھ لیجیے، مہاجرین کا پرچم اور پھر انصار کا پرچم، اور پورے لشکر کا علم، لوائے لشکر جس کو کہا جاتا ہے، وہ لوا کس کے ہاتھ میں تھا؟ وہ پرچم تھا علی کے ہاتھ میں، جس کو لوگ جو ہے نا وہ بول کر جاتے ہیں۔ یہ دو پرچم تھے، اور پھر ان سب پر ایک جو کمانڈر ان چیف جس کو آپ کہتے ہیں، وہ کمانڈر ان چیف پورے لشکر کا علم کس کے ہاتھ میں تھا؟ مولا عارفان۔ یہی احد میں تھا، یہی ترتیب رکھی تھی، لیکن کیونکہ مصعب ابن عمیر شہید ہوئے، اور مصعب ابن عمیر بھی لڑتے ہوئے شہید ہوئے نا بھائی، نکل تھوڑی گئے تھے، لڑتے رہے۔ ابو دجانہ انصاری زخمی ہوئے لیکن بچ گئے، احد میں شہید نہیں ہوئے مگر زخمی ہوئے۔ جناب حمزہ ابن عبد المطلب شہید ہو گئے، اور کیسے شہید ہوئے؟ ہر تاریخ نے لکھا کہ کیا کیا تھا ان لوگوں نے؟ لاش کا مسئلہ کیا، مسئلہ کیا یعنی ناک کان زبان یہ سب کاٹا، اعضا کاٹ کے، زمانے جاہلیت میں دشمنوں کے اعضا کاٹ کے گلوں کا ہار بناتی تھی عورتیں۔ تو بھائی تاریخ میں جا کے نام ڈھونڈ لے، اگر کوئی اور مل جائے تو مجھے بتا دیو، میں بھی مان لوں گا۔ تو جا کے تو دیکھو کہ سلسلہ ہے کہاں سے کہاں تک۔ جن لوگوں نے حمزہ کا لاشا مسئلہ کیا تھا، انہی کی اولادوں نے کربلا میں فرزند رسول کے لاشے کو پامال بھی کیا ہے۔ سلسلہ تو دیکھو، ایک سلسلہ وہ ہے، ایک سلسلہ یہ ہے۔ کہتے کہ اچھا بھائی پڑھ لیا ہوا، کل بتاؤ، ہمیں اس سے بحث نہیں، ہم تو تمہیں بتا رہے ہیں کہ ہوا کیا ہوا۔ ایک لاش کا مسئلہ کیا گیا، اور اس کو اس کے اعضا بنا کیا دیا، کھانے کی بھی کوشش کی تھی لیکن نہیں کھا سکے، سخت ہو گیا تھا، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرما دیا تھا کہ حمزہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ یہ کبھی بھی، یہ ہمارا بھی نہیں ہے بھائی، ابن اسیر کہہ رہا ہے، آپ کو والا کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں کھا سکتی تھی، کیونکہ جنت کا ٹکڑا جہنم میں نہیں جا سکتا۔ کافی ہے نا اتنا؟ پہنچ گئی بات؟ چلیے صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ چلیے اب یہ اشارے اس لیے کرتا ہوں کہ آپ کو حوالوں کی ضرورت نہیں، لیکن جب اگر کسی کو ضرورت پڑی تو اس کو کہوں گا آؤ بھائی حوالے بھی لے لو، لیکن کیمرہ سامنے رکھنا، اور لائیو نشریات ہوگی تاکہ کوئی ایڈٹ کرنے کی گنجائش۔ آج کل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پروگرام ریکارڈ کیا، پھر اپنی مرضی کی ایڈیٹنگ کر کے ایک جملہ ادھر ایک جملہ ادھر نکالا نکولا چلا دیا، وہ اپنی کامیابی بتا رہا ہے، وہ اپنی کامیابی، وہ پورا چلاؤ نا۔ تو اس لیے ہم کہیں گے لائیو ہوگی، شرط کیا ہوگی؟ لائیو۔ اب آ کے بیٹھو تاکہ پوری دنیا ایک ہی بار دیکھ لے کہ ہوا کیا۔ تو حوالے سارے رکھے ہوئے، میں جان کے کبھی کبھی حوالہ نہیں دیتا تاکہ کوئی چیلنج تو کرے نا، چیلنج کرے تو پھر حوالے دینے میں مزہ آئے گا۔ یہ لے بھائی، یہ رہا، یہ آپ نے لکھا، میں نے نہیں لکھا، میں ایسی غلطی نہیں کر سکتا۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ تو یہ اس لیے میں نے بتایا کہ آپ کو ذہن میں رہے کہ اصحاب باوفا جب ہم کہتے تو مطلب کیا ہے۔ اصحاب باوفا، اصحاب جانثار، یعنی وہی اسی لیے ان کا ذکر کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ یہ کہلاتا ہے علی کا کیمپ۔ کیا کہلاتا ہے یہ؟ علی کا کیمپ کہلاتا ہے۔ تو علی کے کیمپ کا تو کیا وہ صحابی نہیں؟ ذکر کرو نا، ہے بھائی، سارے صحابی ایک جیسے نا، صحابی کا نجوم۔ تو بھائی میں بھی ایک نجم کے پیچھے جا رہا ہوں، میں بھی ایک ستارے کے پیچھے جا رہا ہوں، میں جا رہا ہوں سعد ابن عبادہ کے پیچھے۔ اب آپ کو پریشانی کیوں ہے؟ سعد ابن عبادہ صحابی ہے نا، صحابی ہے کہ نہیں ہے؟ میں ان کے پیچھے جا رہا ہوں، پھر آپ پریشان کیوں؟ آپ خود ہی تو کہہ رہے ہیں کہ جس کی پیروی کر لو، تو میں ان کی پیروی کر رہا ہوں۔ اور کیوں کر رہا ہوں؟ جا کے پڑھ لیجیے گا تاریخ میں کہ سعد ابن عبادہ ہے کون اور کیا کیا تھا انہوں نے، اور ان کی بھی ٹارگٹ کلنگ ہوئی تھی، آج تک قاتل کا نہیں پتا۔ تو لہٰذا لیاقت علی خان کے قتل پہ پریشان نہ ہوا کریں کہ اب تک قاتل نہیں ملا۔ سعد ابن عبادہ کا قاتل آج تک نہیں ملا۔ کہتے جنات نے تیر مار دیا، جنات نے، وہ تو بھی جنات ہوتے تھے بھائی۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ خیر جنات تو ہر زمانے میں ہوتے ہیں، جنات تو آج بھی ہوتے ہیں، مار کے چلے آتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا ہے نا۔ تو وہ سلسلہ آج تک جاری ہے، تو ان کا ذکر نہیں ہوتا۔ میں ذکر کروں گا ان سب کا، کیوں نہیں ذکر کرتے ہو؟ چلیے بات کو آگے بڑھائیں۔ اب یہ اس حالت میں پلٹے کہ 70 شہید ہوئے مسلمان، اور ادھر کے 22 سے 25
سب کے نام موجود ہیں تاریخ، ان کے مقتول ان کے مقتول. شکست نہیں ہوئی، یاد رکھیے گا. شکست کہنا، اس کو ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. شکست نہیں، ہزیمت اٹھانی پڑی. کیا اٹھانی پڑی؟ ہزیمت. شکست نہیں ہوئی، کیونکہ جو لوگ ڈٹے رہے نا وہ ڈٹے رہے، میدان نہیں چھوڑا انہوں نے. اس لیے وہ بھی سمجھ گئے کہ ہمارا مقصد تو پورا ہو گیا، ہم نے بھی، دینی نے ہمارے 70 مارے تھے، ہم نے بھی مار دیے، چلو انہیں نے واپس جانے میں غنیمت ہے. تو واپسی میں ایک ٹیلے پر کھڑے ہو کے اس نے اعلان کیا کہ بھائی تم نے ہمارے مارے تھے کل بدر میں، آج ہم نے تمہارے مارے، حساب برابر. اور دیکھو تمہاری کچھ لاشوں کا مسئلہ کیا ہے میرے لوگوں نے، لیکن یہ میرا حکم نہیں تھا، مگر میں نے روکا بھی نہیں تھا. یہ میرا حکم نہیں تھا اور میں نے اس کو. اب جناب ام نصیبہ کا حال سنیے. ام عمارہ، ایک اور بھی بی بی ہے نا، کسی کو نام یاد ہے وہاں احد میں؟ جناب ام ایمن. جناب ام ایمن خیمے کی چوب نکال کے لڑے تھے. ان کا کام تھا زخمیوں کو، سپاہیوں کو پانی پلانا. پھینک دیا تھا مشکی زینی نے، چوب اٹھا لی تھی خیمے کی اور اس سے لڑ رہی تھی، میدان میں لڑی ہے جناب ام ایمن، یاد رکھیے گا. تو ام عمارہ یعنی ام نصیبہ 3 لاشیں اونٹ پہ لاد کے، خود بھی زخمی، شانے پہ تلوار لگی ہے، حضور کا دفاع کرتے ہوئے تلوار لگی تھی، حضور کا دفاع کرتے. حضور کی دعائیں ہیں ان کے. جابر ابن عبداللہ انصاری کی والدہ جناب جابر ابن عبداللہ. آپ دیکھیں یہ تو منصب ہے نا. ایسے تو معصوم کونین نے پردے کے پیچھے سے حدیث کے ساتھ تعلیم نہیں دی تھی کہ کچھ نہ کچھ تو جابر کو دے کے جاؤ. اس کا باپ شہید، اس کا چچا شہید، اس کا بھائی شہید، اس کی ماں ہمارے بابا کی حفاظت کرتے ہوئے زخمی ہوئی. تو یہ تحفہ تھا دختر رسول کا جابر ابن عبداللہ انصاری کے لیے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. تو جناب جابر صحابی نہیں، جناب جابر صحابی کا ذکر کریں گے، سوانح حیات بیان کرنا پڑے گا نا. پھر حدیث کے ساتھ بھی آ جائے گی ساری، انہوں نے کہا گول کر جاؤ، نکالی جاؤ، چھوڑو بس. سمجھ میں آ رہی بات؟ کیا ہے صحابہ؟ اب یہ صحابیہ جناب ام نصیبہ 3 لاشیں اونٹ پہ ڈال کے، 3 لاشیں، شوہر کا، دیور کا، بیٹے کا. شوہر، دیور اور بیٹا، یعنی جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کے بھائی، اب بابا اور چچا. 3 لاشیں لے. ادھر سے امہات المومنین، ظاہر خبر پہنچ گئی میرے کو. یہ خبر بھی پہنچی کہ معاذ اللہ حضور کا خاتمہ، ایک آواز گونجی تھی نا، میں نے رسول کو مار دیا. یہ خبر بھی پہنچی کہ آپ خدا نہ کرے. ابھی ادھر سے یہ جا رہی ہے، ادھر سے وہ آ رہی. لاشیں لاد کے تھی مدینے کی، آمنا سامنا گروہ کا. احد کی کیا خبر ہے؟ اللہ کے رسول خیریت سے. اور یہ کس کس کا لاش ہے؟ ام نصیبہ زخمی ہیں، اطمینان دلاتی ہیں انہیں، کوئی ڈر کی بات نہیں، اللہ کے رسول محفوظ ہیں. کہا کہ یہ کس کس کا لاش ہے؟ کہا اس کو چھوڑو، اللہ کا رسول محفوظ ہے. خوشی کی بات یہ ہے اس کے علاوہ کچھ بھی ہو جائے کوئی غم نہیں ہے. اس کے علاوہ کچھ بھی ہو جائے کوئی غم نہیں ہے. یہ ہیں وہ شیر دل خواتین جن کے تانے بانے، جن کے سرے ملتے ہیں خانوادہ اہل بیت کے ساتھ. آئیے واپسی ہوئی، ظاہر مدینے میں خبر آ چکی ہے نا، ہر گھر میں ماتم، یا زخمی ہے یا شہید ہے، یا زخمی ہے یا شہید ہے، یا رشتہ دار ہے، یا بیٹا ہے، یا چچا ہے، یا ماموں ہے. کوئی گھر ایسا نہیں جس کا کوئی نہ کوئی تعلق کسی شہید کے ساتھ نہ ہو. ہر گھر میں ماتم، شور ہے مدینے میں. جناب حمزہ کے گھر کے آگے سے گزرے اللہ کے رسول، خاموشی ہے. آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اللہ کے رسول کہتے ہیں سب اپنے اپنے کشتوں کو رو رہے ہیں، میرے چچا کو رونے والا کوئی نہیں. بس اتنا سننا تھا. انصار میں یہ خبر پھیل گئی کہ اللہ کے رسول کو یہ دکھ ہے کہ اس کے چچا کو رونے والا کوئی نہیں. تو سب نے اپنے اپنے شہیدوں کو چھوڑا، ان پر گریہ وزاری چھوڑی. جناب حمزہ کے گھر آ گئے اور جناب حمزہ کے گھر میں پہنچ کے اب گریہ وزاری، کیونکہ ان کا کوئی وارث نہیں تھا، اولاد نہیں تھی، لہذا وہاں ماتم شو. تو اللہ کے رسول بھی پہنچے اور اللہ کے رسول زار و قطار رو رہے تھے. ہر تاریخ میں لکھا ہے، سب نے لکھا کہ گریہ ہو رہا تھا مدینے کے ہر گھر میں گریہ ہوتا. وہی رسول کے سامنے ہو رہا تھا تو رسول نے تو کہا نہیں کہ بدعت. یہ سب شہید نہیں ہے کیا میرے بھائی؟ سب شہید ہے نا. ہے تو آپ تو زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے. یہ کہاں سے آ گیا؟ یہ کہاں سے آ گیا؟ تو اللہ کے رسول کے سامنے ہو رہا ہے، شہیدوں پہ ماتم ہو رہا ہے.
شہیدوں پہ گریا ہو رہا ہے, اللہ کے رسول خود گریا کر رہے ہیں. تو میرے بھائی آپ لکھ بھی رہے ہیں, تو جب سب لکھ رہے ہیں تو یہ سنت رسول ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ یہی ہے نا سنت رسول. قول رسول, فعل رسول, تقریر رسول. کبھی تعریف کی تھی اسی مجمع میں, مگر وہ بہت پرانی بات ہو گئی, 20-25 سال پرانی. سنت رسول کسے کہتے ہیں؟ قول رسول, فعل رسول, تقریر رسول. تقریر رسول کیا مطلب؟ یعنی اللہ کے رسول کے سامنے ایک فعل ہو اور آپ ناگواری کا اظہار نہ کریں, یعنی یہ فعل صحیح ہے تو وہ بھی سنت رسول ہے. اور ہماری یہاں ہے سنت معصومین. ہماری یہاں کیا کہلاتی ہے؟ سنت معصومین. تو اللہ کے بندوں, یہ شہیدوں پہ رونا سنت ہے یا بدعت ہے؟ اگر یہ بدعت ہوتی تو اللہ کا رسول اسی وقت اعلان کرا تھا مسجد نبی سے, خبردار شہید زندہ ہے, کوئی نہیں روئے گا, کوئی شہید کا ماتم نہیں کرے گا. لیکن جناب حمزہ کے باب میں کوئی مورخ ایسا نہیں جس نے یہ واقعہ نہ لکھا ہو. تو ہم جو کر رہے ہیں وہ سنت رسول ادا کر رہے ہیں میرے بھائی, اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کر رہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. آئیے, میں نے عرض کر دیا نا, کسی کے رونے پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک صاحب نے مجھے لا کے دکھائی کلپ, کوئی بہت بڑے بھی کسی کا انتقال ہوا تھا, بہت بڑے آدمی, تو اس پہ دکھایا ایک صاحب کا لکھا ہوا کتاب, یہ بچوں کی طرح بلک بلک کرو, تو 4 مولوی ان کو سہارا دے رہے ہیں, سہارا دے رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. میں نے کہا بھائی کیا ہو گیا؟ میں علاقے کا نام نہیں لینا چاہتا. میں نے عرض کیا کہ خواہ مخواہ کی دلاداری کرنا میرا شیوا نہیں ہے, لیکن وہ بعض حال آپ بھی دیکھتے تھے, وہاں گریا پٹکے جا رہے ہیں اپنے آپ کو. حالانکہ بقول ان کے وہ بھی شہید ہوئے, دہشت گردوں نے مارا تھا, ابھی 1.5-2 مہینے پہلے کی بات ہے, دہشت گردوں نے مارا تھا. تو بھائی وہ تو شہید ہے نا آپ کا, تو بھائی گریا کیوں کر رہے ہو؟ امامہ کیوں پھینک دیا؟ سر کیوں پیٹ رہے ہو؟ داڑھی کے بال کیوں نوچ رہے ہو؟ اب کچھ بدعت نہیں, اب کچھ شرک نہیں, جب خود کر رہے ہو. جہاں سے نعرہ لگتا تھا وہی کر رہے ہیں سارے, اور خود ہی کلپیں بھی ڈال لیں. میں نے کہا بھائی عجیب آدمی ہو, تم نے تو سارے ثبوت دے دیے. بس معلوم ہوا کہ کسی پہ رونا بدعت نہیں, کسی کا ماتم بدعت نہیں, کسی کے مرنے پہ, شہید ہونے پہ منہ پیٹنا بدعت نہیں, سینہ پیٹنا بدعت نہیں, بال نوچنا بدعت نہیں. جہاں علی اور اولاد علی کی بات آ جائے بس. اللہ بات آ جائے, جہاں اولاد علی کی بات آ جائے, فوراً ساری چیزیں میدان میں آنی, سارے قلم بلکہ قلمدان نکلنے شروع ہو جاتے ہیں. آپ سرچ کر لیجیے گا, میں نے اشارہ کیا, آپ سرچ کر لیجیے گا ضرور, تاکہ آپ کو تسلی ہو جائے. جو میں کہہ رہا ہوں آپ عین الیقین کی منزل پہ پہنچ جائیں کہ میں نے جو کہا ہے وہ سچ ہے. جس نے نہیں دیکھا وہ دیکھنے والا اس کو دکھا دے, یہی کہہ سکتا ہوں, اس سے زیادہ نہیں کہہ سکتا. چلیے ختم ہو گیا غزوہ احد. 3 ہجری, 4 ہجری آئی, جس کا میں نے کل اشارہ کیا تھا, غزوہ بنی نذیر. قبیلہ ہے نا کس کا؟ یہودیوں کا. بڑے بڑے قبیلوں کے کل آپ کو نام بتا دیے تھے. بنی قینقاع نکالے جا چکے, یہ بنی نذیر, بنی غطفان, بنی سلیم, یہ 4-5 ان کے بڑے بڑے قبیلے. ابھی بنی قریظہ, اس کا ذکر 2-4 دن کے بعد آ جائے گا, ٹھیک ہے جناب. یہ 5 ہوا یوں, جب 4 ہجری کا آغاز ہوا, ہجری 4 میں نجد کی سرزمین کا ایک سردار ابو برہ, بنی عامر قبیلہ, ابو برہ, بے رے الف مزبر آ پھر حمزہ, رے پہ تشدید برہ. تو ابو برہ سردار تھا, بنی عامر قبیلے کا ایک سردار. نجد ہے نا, نجد وادی نجد, میدان نجد, وادی نجد کے بیکار پتھر. ایک ہمارے برادر مسلک کے عالم نے کتاب لکھی ہے, بڑی زبردست کتاب, اور میرا خیال اس کتاب کو لکھے ہوئے بھی کوئی 70-80 سال ہو گئے, شاید 70-75 سال ہو گئے. خیر جناب, وہ وادی نجد کے بیکار پتھر, وہی اسی وادی نجد, یہ تو نجدی کہلاتے ہیں. نجد کا وہ سردار آیا, حضور نے اس کو دعوت دی مدینے میں, اس نے کہا اسلام قبول کر لیا. کہ میں چاہتا ہوں حضور کے کچھ لوگوں کو بھیجیے میرے قوم قبیلے میں, تاکہ وہ بھی اسلام قبول کر لیں. حضور نے کہا مجھے ڈر ہے کہ جنہیں میں بھیجوں گا نجد کے لوگ کہیں انہیں نقصان نہ پہنچا دے. بنی عامر کا قبیلہ وہاں پر,
کہ نہیں میں امان لے کر جا رہا ہوں, میں امان, میری امان میں ہوں گے, میری امان میں جائیں گے. حضور نے 70 بہترین صحابہ, پھر صحابہ کا ذکر آ گیا, پھر صحابہ کا ذکر آ گیا, 70 بہترین صحابہ, عابد زاہد عالم, خالی عابد و زاہد نہیں, عالم ہونا ضروری ہے. عابد زاہد عالم ان کو بھیجا, جاؤ. وہاں بالکل معاملہ برعکس ہو گیا. وہ جناب ان کا جو سردار تھا عامر ابن طفیل, اس بدبخت نے یہ کیا کہ نہ صرف قاصد کو قتل کیا بلکہ 70 کو بھی اس نے تہہ تیغ کروا دیا. 2 بچے, بس 2 باقی بچے. کعب ابن زید وہ یوں بچ گئے کہ وہ مقتولین کے درمیان وہ پوشیدہ ہوئے, کیا ہو گیا, بچ گئے. اور ایک عمرو ابن امیہ, اس کو اس نے گرفتار کر کے آزاد کیا ایک نظر کے سلسلے میں. زمانے جاہلیت میں بھی نظر مانی جاتی تھی نا, فلاں نظر فلاں, اس کی ماں کی کوئی نظر نہیں مانے کا, ایک کو زندہ چھوڑ دیو تاکہ میری نظر پوری ہو جائے. تو عمرو ابن امیہ اس کو زندہ چھوڑ دیا, اور کعب ابن زید یوں بچ گئے کہ وہ پشتوں میں مقتولین میں چھپے ہوئے تھے, چھپ گئے, بچ گئے. یہ 2 آدمی جب واپس آ رہے تھے تو راستے میں اسی قبیلے کے, نجد کے بنی عامر قبیلے کے 2 اشخاص سے ان کا سامنا ہو گیا. یہ ان کے پیچھے لگ گئے گھات لگا کے. ایک مقام پہ جب وہ سو رہے تو غصے میں تو تھے نا, 68 لاشیں چھوڑ کے آ رہے تھے, بھائی ان کو بھی مصیبت تھی. انہی نے ان دونوں کو قتل کر دیا. اور وہ دونوں امان لے کر آ رہے تھے اللہ کے رسول کی, ان کے پاس امان نامے تھے, اور انہوں نے اپنے 68 کی قصاص میں ان دونوں کے گردنیں اڑا دی, ان دونوں کو مار دیا, قتل کر دیا. مدینے پہنچے تو اللہ کے رسول پھر ناراض کہ بھائی ان کو میں نے امان دی تھی, تم نے مار دیا. اور حضور ہمیں تو پتہ نہیں تھا, ہمیں تو معلوم نہیں تھا کہ خون بہا تو دینا پڑے گا. اب یہ خون بہا کے سلسلے میں, کیونکہ ایک آدمی کا خون بہا جاتے 100 اونٹ دیت کہاں تک جاتی ہے, 100 اونٹ تو 200 اونٹ معمولی ہے, تو اس کے لیے رقم چاہیے. تو ان سے معاہدہ تھا نا, تمام یہودی قبیلوں سے معاہدہ تھا, میثاق مدینہ تھی. حالانکہ بدر میں انہوں نے ساتھ دیا, نہیں دیا. احد میں ساتھ دیا, نہیں دیا. اللہ کے رسول نے کچھ کہا, نہیں کہا. ان کو صرف ایک پیغام بھیجا بنی نذیر کو, کیونکہ یہ بھی میثاق میں تھا کہ ایک دوسرے کی مدد کرو گے, کسی کو ضرورت پڑ جائے گی تو اس کی مالی مدد کی جائے گی, جنگ کے عنوان سے, جس عنوان سے بھی ہم مدد پڑے. تو ان کو پیغام بھیجا کہ ایسے ایسے خون بہا دینا ہے, تو مالی تعاون کی ضرورت ہے. انہوں نے بھیجا کہ حضور ہماری خوش نصیبی ہوگی, آپ تشریف لائیے, ہمارے مہمان بنیے, ہمارے مہمان بنی. مضافات کی جیسے آبادیاں ہوتی ہیں, قبیلے مضافات میں کل بھی میں نے آپ کو عرض کیا تھا, آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ آباد تھے. ایسے ہی یہ قبیلہ بھی 60 میں آباد تھا, بنی نذیر کا, یعنی مدینہ میں لیکن مدینے سے باہر. گڑھی, گڑھی کہتے ہیں جیسے آج بڑی بڑی چوکیاں جہاں بنی ہوتی ہیں نا, گڑھی یعنی حفاظت کے لیے چوکیاں بنائی جاتی ہیں. چھوٹا سا قلعہ, گڑھی کہتے ہیں چھوٹا سا قلعہ. ابھی پرانی زمانے کی اردو ہے بھائی, اب میں کیا کروں یہ پتہ نہیں. آپ جو آج کل تو میں نے دیکھا کہ جو اردو پڑھا رہا ہے ماشاءاللہ اسے خود بھی نہیں آتی, اسے توبہ اور توبہ کا فرق نہیں معلوم. میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا, بچی کا نام ہے توبہ, توئے سے, اس نے ماشاءاللہ تے سے توبہ لکھا ہوا ہے. استاد کا حال بتا رہا ہوں, میں نے خود پیپر دیکھا, میں نے کہا سر پیٹ لیا, ہم نے اردو کا پیپر, اس کو نہیں معلوم توبہ اور توبہ میں فرق کیا ہے. اور توبہ کس کا نام ہوتا ہے, اللہ کے بندو, اللہ کا بندہ یا اللہ کی بندی جو بھی ٹیچر تھا, اس نے توئے کے بجائے توبہ کو کس سے لکھا ہوا, تے سے. اب آپ نہ کیجیے گا ایسی غلطی بیٹا, ایسی جگہ پڑھو کہ جو اردو پڑھا رہا ہو اس کو خود اردو آتی ہو. آج کل جو پڑھا رہا ہے اس کو بھی اردو نہیں آتی, وہ پیپر لے کے, وہ کون سے حل شدہ پیپر ہوتے ہیں نا, وہ لے کے, وہ گائیڈ لے کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے, معنی دیکھ رہا ہوتا ہے, ایک چیز جس کے معنی نہیں آتا بچوں سے پوچھتا ہے اس کا معنی بتاؤ, جب کوئی نہیں بتاتا اچھا کل بتاؤں گا, پھر وہ گھر جا کے گھر دیکھ کے پھر معنی دیکھ کے یہ ہو رہا ہے سارا سسٹم, مجھے سب پتا ہے, بے فکر, ایسا نہ سمجھے میں بے خبر ہوں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. آئیے تو جناب, اب یہ بنی نذیر سے بھیجا, انہوں نے کہا کہ آئیے آپ تشریف لائیے, ہمارے مہمان بنیے. مذاکرات کی دعوت دی جا رہی ہے. 1400 سال پہلے بھی یہی ہوتا تھا, مذاکرات کے لیے بلاؤ اور پھر پشت میں وار کرو. سمجھ میں آ گئی بات؟ بلا کہ آپ تشریف لائیے, ہمارے مہمان بنیے, اور پورا منصوبہ تیار کر لیا. معاذ اللہ حضور کے قتل کی سازش تیار ہوئی. بنی نذیر نے 2 بار ہوئی ہے سازش, یاد رکھیے گا, کہیں 3 بار بھی لکھی, لیکن پہلی سازش کی ہے بنی نذیر نے. ایک وہ جو حج سے واپسی والا کیس ہے نا, وہ والا کیس یاد ہے, کس کے چہرے کس کو بتائے تھے, جناب
किसने नाम लिया? सही नाम लिया, मत डरे। हुज़ैफा यमानी अमीन थे, अमीन। बड़ा लोग कुरैद के पूछते थे, वो भी तो सहाबी है, उनका भी तो जिक्र करा। गोट दबती है, उनका जिक्र नहीं करते, बस ये कह के चले हाँ हुज़ैफा यमानी थे। उनको अल्लाह के रसूल ने मुनाफिकीन के नाम बताए, तो और भी तो बताओ कि कौन कौन कुरैद के पूछता था, मेरा नाम तो नहीं है, मेरा नाम तो। अबे तुझे फिक्र क्यों है भाई? 35,000 की आबादी है, फिक्र तुझे लगी है मेरा नाम है कि नहीं, मेरा नाम है कि नहीं? 35,000 की आबादी है, अपना नाम क्यों तलाश करो? तो वो उनके लिए मशहूर था कि लोग ये देखते थे कि हुजूर के बाद हुज़ैफा यमानी किसके जनाजे में जाते हैं, किसके नहीं जाते। बस इतनी शनाख्त काफी है। सलावत भेज दीजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। तो हुजूर चंद साथियों के साथ रवाना हुए, बनी नुज़ैर की तरफ पहुंच गए। गढ़ी के पास दीवार से टेक लगाए बैठे थे। जब दरवाजा खुले, उनके किलाबंदियां थी ना, छोटे छोटे किले के अंदर रहते थे वो लोग बना के उस जमाने में। तो बैठे इंतजार में, पीछे से साजिश तैयार थी, ऊपर से पत्थर फेंका जाएगा, बाहरी पत्थर। लेकिन इससे पहले कोई साजिश अंजाम देते, इल्हामी तौर पे अल्लाह के रसूल को खबर हुई, जल्दी से उठ, साथियों के लिए वापस चलो, वापस चले गए। साजिश नाकाम हुई। अब मोहम्मद इब्ने मुस्लिमा, जिनके बनी नुज़ैर के साथ तिजारती ताल्लुकात थे, इनको भेजा सफीर बना के, जाओ पैगाम ले जाओ कि तुमने मुआहदे की हर शक की खिलाफ वर्जी की, वो अपनी जगह, लेकिन तुमने अल्लाह के रसूल के कत्ल की साजिश तैयार की, ताकि एक ही बार सिस्टम को बिठा दिया जाए, खत्म कर दिया जाए पूरे निज़ाम को। तुमने साजिश तैयार की, अब इसकी कोई माफी नहीं है। 10 दिन का वक्त है तुम्हारे पास, 10 दिन में अपना सारा साजो सामान जो ले सकते हो लेके चले जाओ। 10 दिन के बाद अगर नहीं गए 10 दिन में, फिर तुम पर हमला होगा, फिर तुमसे कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। मोहम्मद इब्ने मुस्लिमा पैगाम ले गए और तैयार हो गए जाने को, भाई यहां से चलो, अब खैर नहीं हमारी। देख तो लिया था ना 2 जंगों में कि अब मुसलमानों की ताकत कितनी बढ़ गई है, हम नहीं लड़ सकते। यहां पे फिर अब्दुल्ला इब्ने उबई रईसुल मुनाफिकीन सामने आता है और ये पैगाम भेजता है कि इत्मीनान रखो, 2000 की जमीयत मेरे पास है, और इसके अलावा जो तुम्हारे दूसरे कबीले उन तक मैं पैगाम पहुंचा रहा हूँ, वो सब आके मदद करेंगे। बनी सुलैम भी मदद करेगा, बनी कुरैज़ा भी मदद करेगा, बनी गतफान भी मदद करेगा, ये सब मदद करेंगे। खबरदार सरेंडर ना करना, जाने की बात ना करना। वो जनाब खुश हो गए। उन्होंने अल्लाह के रसूल को पैगाम भेज दिया कि हम अपने घर और जमीनें छोड़कर जाने वाले नहीं, आपको जो करना है कर ले, आपको जो करना है। अब रसूल ने मोहलत दी थी नहीं दी थी? दी ना, पैगाम भेजा, बेखबरी में तो नहीं मारा। कितने मुआहदों की तुमने खिलाफ वर्जी की, हर मुआहदे की खिलाफ वर्जी की, यहां तक कि तुम इस साजिश पर आ गए कि अल्लाह के रसूल को माज़अल्लाह सामने से हटा दिया जाए। अब अल्लाह के रसूल ने लश्कर तैयार किया और रायत जंग किसके हाथ में है? अली के हाथ में। उनकी गाड़ी की तरफ मुहासरा कर लिया, उनकी किलाबंदियों का मुहासरा किया चारों तरफ से। और मुहासरा करने के बाद अब क्या किया यहूदियों ने कि पहले ऊपर से तीर और पत्थर बरसाए, कोई फायदा नहीं हुआ। उनके 10 रात को तारीकी शब में 10 सिपाही निकले, उन्हें तीर अंदाजी शुरू की और एक ने करीब आकर ऐसा तीर मारा जो रसूल के खेमे में लगा। अली फौरन खेमे से निकल के रवाना हो गए। कुछ देर हुई, सहाबा किराम ने पूछा अल्लाह के रसूल अली अब तक नहीं आए, अली कहां गए? रसूल ने मुस्कुरा कर कहा जब गए हैं तो किसी काम से ही गए होंगे, आ जाएंगे। या जब गए हैं तो किसी काम से गए। थोड़ी देर में अली, गुलोल नाम था उसका, यहूदियों का सबसे बड़ा तीरंदाज, उसका सर लिया कि अल्लाह के रसूल ये था जिसने आपके खेमे पे तीर मारा था, कि मैं जा रहा हूं, 9 और है, मैं उन्हें तलाश करता हूं, अभी अपने किले से बाहर हैं और इधर उधर घूम रहे हैं, कहां से आप पर हमला किया था, मैं जा रहा हूं निकल। तो हुजूर ने उस वक्त भी अबू दज्जाना को साथ किया, जनाब अबू दज्जाना अंसारी को लेते जाओ। सहल इब्ने हुनैफ, जानते ना सहल इब्ने हुनैफ कौन? उस्मान बिन हुनैफ के भाई, दोनों भाई अली के चहीते, दोनों सगे भाई थे। और एक तो बस उस्मान बिन हुनैफ के नाम तो खत भी है ना नाजुल बलागा में, तो ये याद रखिए, नहीं पहले दिन से अली का कैंप है ये कैंप मैं नहीं कह रहा भाई, ये तारीखों ने लिखा है। तो भाई अली वाले थे, ये इधर वाले थे, दुनिया किधर कहीं की कहीं हो गई, इन्होंने अली को नहीं छोड़ा, अली के बाद अली की औलाद को नहीं छोड़ा, साथ रहे, ये कभी भी अलग ना हुए।
تو اب ان کے ساتھ نکلے. کہتے ہیں کہ جناب حضرت زبیر بھی گئے, لیکن حضرت زبیر نہیں گئے تھے. لیکن یاد رکھیے اس وقت کیا حالت تھی, کیفیت تھی جناب زبیر کی, جانتے ہیں آپ؟ کیفیت یہ تھی کہ جب تھوڑی دیر ہوئی تو زبیر گھبرا گئے, پریشان. اللہ کے رسول نے پوچھا پریشان کیوں, کس لیے پریشانی؟ کہ علی اب تک نہیں آئے. ارے بھائی ماموزاد پھوپھیزاد ہے سگے, سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ سگے ماموزاد سگے پھوپھیزاد ایک دوسرے کے ہیں. جناب صفیہ کے بیٹے ہیں اور عوام کے بیٹے. والد کون ہے؟ عوام کون؟ عوام ابن خویلد, جناب خدیجہ کے بھائی. تو میں نے کہا نا کہ جس کے بارے میں جو حق ہے وہ کہوں گا بھائی, کسی کو اچھا لگے برا لگے, وہ معصوم تھوڑی تھے, ادھر ادھر بھٹک گئے جو ہوا اپنی جگہ پر. لیکن یہ ہے زبیر گھبرا گئے, پریشان ہو گئے, علی اب تک نہیں آئے, میں جاتا ہوں. کہ نہیں آ جائیں گے علی, ٹھہر جاؤ. بہت پریشان ہو علی کے لیے. کہ اللہ کا اور اللہ کا رسول جانتا ہے میں کتنا پریشان ہوں علی کے لیے. تو اللہ کے رسول نے مسکرا کے کہا اس دن کیا ہوگا جس دن تم علی کے مقابلے پر آؤ گے. تو حیرت سے حضرت زبیر نے کہا میں علی کے مقابلے پر آؤں گا؟ کہ ہاں, اور یاد رکھو علی حق پر ہوگا. یہی وہ واقعہ تھا جو علی نے صفین میں جمل میں معذرت کا جمل میں یاد دلایا تھا. اور اس کے بعد زبیر میدان جنگ چھوڑ کے حضرت زبیر چلے گئے. جب خیر وہ واقعات لیکن وہ جمل سے مربوط واقعات ہیں, ان کو چھوڑیے. ابھی ہم بتا رہے ہیں آپ یہ عالم تھا حضرت زبیر. تھوڑی دیر کے بعد سب کا خاتمہ کر کے پہنچے علی کے, سب کو ختم. اب جب ان کے بڑے بڑے مارے گئے تو اب مدد بھی نہیں آئی. عبداللہ ابن ابی کی آ رہا ہے, 6واں بیری بیڑ آ رہا ہے, 7واں بیری بیڑ آ رہا ہے, 8واں بیری بیڑ آ رہا ہے. یاد ہے میرے سن و سال کے لوگوں کو یاد ہے ہمارا بیڑا غرق ہو گیا, وہ بیڑا آتے ہی رہا. جی 71 یاد ہے بھائی, میرے سن و سال والوں کو تو یاد ہوگا, مجھے تو یاد ہے بھائی 71. بڑے خوش ہیں ہم تو, چھوٹے چھوٹے سے خوش تھے. آپ 6واں بیری بیڑا آ رہا ہے, 6واں بیری بیڑا آ رہا ہے, بیڑا غرق ہو گیا ہمارا. 6واں بیری بیڑا آج تک نہیں پہنچا. اب جب ہرمز میں غرق ہونے لگا ہے تو اب ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ تھا وہ بیڑا جو یہاں غرق ہونے والا ہے انشاءاللہ. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ٹھیک ہے جناب, آئیے بات کو سمیٹتے ہیں. اب آج کے تک کے پیغام کو سمیٹتے ہیں. اب انہیں دیکھا کہ اب تو معاملہ خراب ہو گیا. اب پیغام بھیجا کہ اللہ کے رسول بس ہمیں معاف کر دیجئے, ہم چلے جاتے. اور اللہ کے رسول نے قتل کیا نہیں کیا, حالانکہ اتنی بڑی خیانت اب بھی کی, اب بھی حملہ کیا, پھر بھی اللہ یہ واقعات نہیں بتائے گا. لبرل, نام نہاد لبرل, نام نہاد سیکولر, نام نہاد ایتھیسٹ, یہ باتیں نہیں بتائے گا. اسے تو ایک جملہ یاد ہے بس کہ وہ اسلام لوٹ مار سے پھیلا, اسلام تلوار سے پھیلا, اسلام یوں پھیلا. او بھائی تو جن کو مانتا ہے ان کی بات کر رہا ہوگا. ہم جن کو مانتے ہیں انہوں نے دلوں کو فتح کیا تھا, گردنوں کو نہیں. چھوڑ دیا اللہ کے رسول. اچھا جاؤ ٹھیک ہے, جو سامان اپنا سوائے اسلحے کے, اسلحہ ساتھ نہیں جائے گا, پھر فتنہ کرو گے, اپنا جو سامان لے کے جانا چلے جاؤ. تو ایسے بدبخت تھے یہ لوگ کہ انہوں نے اپنے گھروں کو توڑا تاکہ کسی مسلمان کے کام نہ آئے. پورے گھر کو توڑا, کھڑکیاں دروازے بھی نکالے, وہ بھی لانے, اونٹوں پر خچروں پر وہ پر سارا سامان لے کے مسلمانوں کے سامنے ایسے جا رہے تھے جیسے جنگ جیت کے جا رہے ہیں. بعض لوگ ہوتا ہے نا کہ مار کھا کے بھی کھسیانے ہوتے, کہتے ہم جیت گئے, ہم جیت گئے, ہم جیت گئے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. میں بتا رہا ہوں نا کہ ابھی تک وہی حال ہے, وہی حال. تو مسلمانوں کے سامنے ڈھول بازے بجاتے ہوئے ایسے جا رہے تھے جیسے جنگ جیت کے جا رہے. ان میں سے کچھ شام کی طرف چلے گئے اور باقاعدہ پھر وہی کہاں پہنچے, کل کیا بتایا تھا, ان کا دوسرا اڈا خیبر, ادھر جمع ہونا شروع ہوئے, ادھر جمع ہونا خیبر میں. اب یہ دوسرا قبیلہ وہاں پہنچ گیا. پہلے گیا تھا بنی قینقاع, اب یہ بنی نذیر بھی وہاں چلا گیا, یہ قبیلہ وہاں پہ چلا گیا. اب اس کے بعد مسئلہ شروع ہوا. یہ جو مدینے سے نکلے تھے, فرار ہوئے تھے اور ویسے بھی چلے گئے تھے کہ اب یہاں رہنے کے ہمارا بنی سلمان کے لوگ, بنی سلیم کے لوگ, بنی غطفان کے کل, سب ادھر جا کیا بات. اب ان کے آپس میں رابطے بننے شروع ہوئے, یعنی الائنس. کیا بننا شروع ہوا؟ الائنس. نیٹو فورسز وجود میں آنا شروع ہوئی. ہاں نیٹو فورسز, یہی تو ہے نا نیٹو فورسز. کبھی کسی مظلوم کی نے مدد کی نہیں کی نا, ظالموں کے لیے بنتی ہے.
ابھی آپ دیکھ رہے ہیں نا غزہ میں لبنان میں کیا ہوا اور کیا ہو رہا ہے. کدھر ہے سب؟ بھائی ہیومن رائٹس تو مغرب میں ہیں بھائی, وہاں انسان دوستی بڑی ہے, وہاں تو بلی کا بھی خیال رکھے. ہاں وہ بلی تم سے زیادہ قیمتی ہے, وہ بلی کا خیال کریں گے, اپنے کتے کا خیال کریں گے, تمہارے معصوم بچوں کا نہیں. تمہارے معصوم بچوں کے ٹکڑے اڑتے رہے انہیں پرواہ نہیں. تمہاری ماں بہنیں مارا جائے ان کو بمباری سے انہیں پرواہ نہیں. ان کی بلی تم سے قیمتی, جو تم مثالیں دیتے ہو نا یہاں بیٹھ کے مغرب زدہ, بھائی وہاں تو بلی کا, وہاں تو کتے کا, اس کا حق ہے, غزہ کے معصوم بچے کا نہیں ہے, غزہ کی مظلوم عورتوں کا نہیں, لبنانی بچوں کا نہیں, لبنانی عورتوں کا نہیں, عراقی بچوں کا نہیں, میناب کے اسکول کے بچوں کا نہیں, ان کا نہیں, ان کا نہیں. اب سمجھ میں آ گیا مغرب کا یہ بھیانک چہرہ, یہ بھیانک روپ, یہ شیطانی اور دجالی نظام, یہ ہے دجالی نظام, یہ ہے شیطانی نظام. کیسا ایک رہبر کی شہادت نے کتنی نقابیں نوچ کے پھینک دی. کچھ بھی صحیح شرما تو رہا ہے مغرب کے ہم نے جو نقابیں ڈالی تھیں 150 سال میں, ایک آدمی کے موت سے سب اتر گئے. سب کو معلوم ہو گیا کہ ان کا اصل چہرہ کتنا بھیانک ہے, ابھی تک کتنا بھیانک ہے ان کا چہرہ. سمجھ میں آئی بات؟ اسے کہتے ہیں نیٹو, اتحاد, الائنس بننا شروع ہوا. مکے اور خیبر کے رابطے شروع ہوئے. یہودیوں کا وفد گیا مکے اور اس نے جا کے باقاعدہ تعریفیں شروع کی, بھئی تمہارا دین اچھا ہے, یعنی مشرک ہو تم اچھے ہو, یہ بہت اچھے ہیں, ان کا تو دین بالکل ایسے, تم ہمارے لیے بہتر ہو. یہ تو معاذ اللہ جیسے آج ہوتا ہے, بھئی آپ بہت اچھے ہیں, آپ کا دین بہت اچھا ہے, یہ نہیں, روئے زمین کے بدترین یہ لوگ ہیں. اب سمجھ میں آ گئی کہانی کہ یہود و نصارہ سے نہیں لڑنا, مشرکین سے نہیں لڑنا, یہ تو دوست ہیں, دوست. پوری کہانی سمجھ میں آ گئی. وہ یہودی برین کام کر رہے ہیں آج تک کام کر رہے ہیں نا, یہود و نصارہ دوست نہیں, یہ بدترین, اگر لڑنا ہے جہاد کرنا, یہ بدترین کافر یہ ہے روئے زمین کا. وہ سب کے سامنے آ گیا بھائی. اس وقت بھی یہی شروع ہوا, مشرکین مکہ سے الائنس. اب اس کے بعد کل بیان کریں گے آپ کے ساتھ میں, لیکن اتنا ہم نے بتا دیا کہ جہاں جہاں ابھی اور بھی کیریکٹر سامنے لائیں گے, کیسے کیسے جانثار کیریکٹر ہیں, میں نے وعدہ کیا ہے میں تو اصحاب کا ذکر کروں گا, کیونکہ میں اندر کوئی چور نہیں ہے, کیونکہ میں جانتا ہوں کہ صحابہ کا ذکر کرنے سے علی کے مقام پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. بھائی کھوٹ ہوتا کہ ارے بھائی ان کا ذکر کروں گا تو علی کہاں جائیں گے, یہ کھوٹ, یہ چور دل میں وہاں ہوتا ہے جہاں شخصیت کمزور ہوتی ہے, کہ اگر ہر طرف علی 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 ہو گئی تو ہم کہاں جائیں گے, اپنے آپ کو کہہ دیتے ہیں بھائی اور کیا کریں, صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. بس خلاصہ سمجھ میں آ گیا, خلاصہ ہی ہے. کسی بچے نے نعرہ لگایا تھا, ہاں بیچارے کی آواز دب گئی. چلیے مل کر بلند آواز سے ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. بس ختم کر. اہل بیت نے, یہ میں کیوں آپ سے عرض کر رہا ہوں, اہل بیت نے شخصیات کو کچلا نہیں ہے, شخصیات کو بنایا ہے, ابھارا ہے. جہاں خوف نہیں ہوتا نا, اپنا مقام ہے. بہترین کردار وہ ہوتے ہیں جو دوسروں کے کرداروں کو بناتے ہیں. آج بھی یاد رکھیے گا, دوسروں کے ابھرنے سے وہ ڈرتا ہے جس کی اپنی شخصیت میں کھوٹ ہوتا ہے, جس کی اپنی شخصیت میں نقص ہوتا ہے, وہ ڈرتا ہے کہ کہیں یہ دوسرا لگے, کہیں دوسرا آگے نہ جائے, کہیں یہ مجھ سے آگے نہ چلا جائے. اہل بیت کے ایسا کچھ نہیں ہے. اہل بیت تو کردار سوار کے دنیا کو دیتے گئے. اب آپ اندازہ لگائیے کہ جو اہل بیت موجود ہیں, امام موجود ہے, سامنے موجود ہے, اس کے باوجود وہ عالم بنا رہا ہے. کیا بنا رہا ہے؟
اور صرف عالم نہیں بنا رہا، فقیہ بنا رہا ہے. بھئی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقیہ ہے، مفسر، ان کی بھی سب سے بڑا نام وہی ہے. بھئی ہمیں کچھ اختلاف ہو گیا بعد میں ان سے، وہ الگ بات ہے، عالم تو ہے نا، سب مانتے ہیں، وہ بھی مانتے. کیوں؟ کس کا شاگرد ہے؟ کس کا شاگرد ہے؟ کس نے تفسیر کا علم سکھایا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس کو. سمجھ میں آ گئی بات؟ بنایا ہے نا، اس زمانے میں فقیہ بنائے، علماء نے سامنے بنائے اور بھیج دیتے تھے، جاؤ سلمان تم فلاں جگہ جاؤ، جاؤ تم فلاں جگہ جاؤ، تم فلاں جگہ جاؤ. ایسے ہی ایک فقیہ کا نام ہے حبیب ابن مظاہر. سمجھ گیا؟ اور یاد رکھیے یہ صحابی بھی ہے ہمارے بھائیوں کی تعریف میں، کیونکہ وہاں 2 سال کا ہو یا 3 سال کا ہو یا 4 سال کا ہو یا 5 سال کا ہو، صحابی ہے نا. تو صحابی بھی، حالانکہ 8-10 سال کے تھے لیکن صحابی ہے، ان کے حساب سے صحابی. جناب حبیب ابن مظاہر اتنا بڑا عالم ہے، یہ اتنا بڑا عالم ہے کہ حسین جب خط لکھتے ہیں تو کہتے ہیں فقیہ کوفہ. کیا کہتے ہیں؟ پڑھ لیجئے گا خط امام حسین کا، یہ خط تو چھپا ہوا ہے نا تاریخوں میں، کبھی ہم نے پڑھا بھی تھا اس موضوع پہ. فقیہ کوفہ، حبیب ابن مظاہر کے نام، میرے بچپن کے دوست حبیب. یہ ہے حبیب. کون ہے حبیب؟ جناب مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے. اور جب حالات بدلے، کوفیوں نے بے وفائی کی، تو انہی نے اپنے آپ کو چھپا لیا کہ میں ابن زیاد کی نظروں میں نہ آ جاؤں. یعنی شو نہیں کیا، کسی گرم جوشی کا اظہار نہیں کیا. کیوں؟ ایسا نہ ہو میں گرفتار ہو جاؤں. زندان سے ڈرتے تھے، کیسے ڈرتے تھے؟ نہیں نہیں نہیں، اپنے آپ کو بچا رہے تھے کہ جب میرا حسین پہنچے گا تو پھر میں اپنے آپ کو ظاہر کروں گا. ایسے بہت سے کردار ہیں، سمجھ گئے آپ؟ بہت سے لوگ کہ جنہوں نے اپنے آپ کو چھپا چھپا کے رکھا. جب امام حسین آئے تو پھر وہ کوفے سے نکل کے اپنے انصار حسینی 2 اشرے پڑھے تھے مسلسل 2 سال، اور دونوں اشرے چھپ کے بھی آ گئے. اس میں ہم نے ایسے بہت سارے کرداروں کو پیش کیا ہے کہ جو انہوں نے اپنے آپ کو لشکر میں آ گئے تمہارے ساتھ کے، اور یہ آتے گھوڑا دوڑایا حسین کے پاس، اور کوئی راستہ نہیں تھا مولا آپ کے پاس آنے کا، یہی ایک راستہ تھا، ان کے ساتھ آ گئے اب آپ کے پاس. سمجھ؟ تو حبیب ابن مظاہر نے اپنے آپ کو پوشیدہ کیا. 2 یا 3 2 کو تو آئے تھے، 3-4 محرم گزری تھی تو جب لشکر پہ لشکر، لشکر پہ لشکر، ادھر لشکر ادھر لشکر، سب نے آنا شروع کر دیا. حکم ہو گیا نا ابن ذات کا، سب پہنچو، جتنے بھی قریب کی افواج تھی سب کو حکم دیا کربلا 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 کربلا. اس موقع پہ ثانیہ زہرا نے بھائی سے کہا تھا بھیا آپ کے بھی تو بہت سارے دوست ہیں نا، آپ بھی خط لکھے. حسین نے خط لکھے، اور یاد رکھیے ایک حبیب نہیں، میں پڑھ چکا ہوں، بہت سارے لوگ آئے تھے. یہاں تک کہ یزید ابن بسیط انصاری اپنے دونوں بیٹوں عبداللہ اور عبید اللہ کے ساتھ بصرے سے پہنچے تھے، ان کا غلام بھی پہنچا تھا، پہنچ گئے تھے کربلا. لیکن کیونکہ حبیب ایک اتنا بڑا کریکٹر ہے نا، جیسے اور بھی لوگ 7 یا 8 کے نام ہے جو عمر سعد کے لشکر سے نکل کر حسین کے پاس آئے تھے، لیکن حر کیونکہ ایک سردار، ایک بڑا نام ہے نا، جب حر ایک بڑا نام ہے تو اس کا الگ سے ایک کردار موجود ہے. اسی طرح حبیب ان آنے والوں میں جن کو خط لکھ کے بلایا گیا ان میں حبیب ایک بہت بڑا، کیونکہ فقیہ، بچپن کے دوست بھی ہیں حسین کے، اور بہت سے واقعات ان کی ذات سے شخصیت کے ساتھ منسوب ہیں. لہذا غلام کو خط دے کے بھیجا مختلف سمتوں میں، جاؤ. یہ کوفے میں ڈھونڈتا ڈھانڈتا بھیس بدل کے پہنچا حسین کا غلام. تو گھر سے معلوم ہوا کہ بازار میں خضاب خریدنے گئے. وہاں پہنچے دکان پہ، سرگوشی میں سلام کیا، انا قاصد الحسین، حسین کا قاصد ہوں. کوئی چہرے پہ تاثر ظاہر نہیں کیا. جناب حبیب بن مظاہر نے سامان لے چکے، ہاتھ پکڑا، ایک گوشے میں لے گئے، چلنا شروع کر دیا. ایک گوشے تنہائی میں کیا پیغام لایا؟ اس نے اپنا ماما کھولا، اس میں سے خط نکلا، حسین کا خط. کہا اچھا میں الگ جاؤں گا، تو الگ جانا، میرے گھر پہنچ. گھر تو پہلے دیکھ آیا تھا نا، میرے گھر پہنچ الگ راستے سے. خط کو پڑھا، پیشانی پہ بل نمودار ہو گئے، شکنیں نمودار ہو گئی. گھر پہنچے، کچھ دیر میں قاصد بھی پہنچا، مہمان خانے میں بٹھایا. زوجہ بیٹھی ہے، دسترخوان لگائے کہ حبیب آئیں گے، کھانا کھائیں گے. کہا حبیب کیا بات ہے، پریشان کیوں ہے؟ کہا پریشانی کی بات ہے، حسین کا قاصد آیا، یہ جو مہمان ہے حسین کا قاصد ہے، میرے نام خط لایا ہے. کہتے ہو کیا بھیجا ہے میرے مولا نے، کیا خط میں لکھا ہے؟ کہا دیکھ تو خود دیکھ لے. خط میں یہی لکھا ہے، میں دشمنوں کے نرغے میں گرفتار ہو گیا ہوں، گھر گیا ہوں، حبیب جتنی جلد ہو سکے میری نصرت کے لیے پہنچ جا.
کربلا. تو زوجہ نے کہا پھر کیا مسئلہ ہے, کیا سوچ رہا ہے؟ کہا سوچ رہا ہوں جاؤں کہ نہ جاؤں. تو دیکھ رہی ہے کوفے کی حالت, وہ پہلے اتنا شور مچاتے تھے, سب بھاگ گئے, چھوڑ گئے, سب چل میں اکیلا کیا کر لوں گا. بس اس جواب کی توقع نہیں تھی نا. زوجہ کو حبیب سے کہتے ہیں کہ اپنی چادر سر پہ ڈال دی, کچھ کہتے کہ نہیں, کنگن اتارے تھے کہ یہ پہن کے بیٹھ. دیوار میں ٹنگی ہوئی تھی تلوار حبیب کے, قبضے میں ہاتھ ڈالا, شمشیر کو نکل, تو بیٹھ کے سوچ تجھے کیا کرنا. میں جاؤں گی فرزند رسول کی مدد کے لیے. حبیب تجھ سے یہ امید نہیں تھی, حسین کو تجھ پر مان, حسین کو تیری دوستی پہ ناز, وہ تجھے بلا رہا ہے اور تو سوچے گا کہ جاؤں کہ نہ جاؤں. کھڑے ہوئے حبیب, سر پہ چادر رکھ کے بٹھا دے, بیٹھ بیٹھ بیٹھ. کیسے ہوگا حسین بلائے میں نہ جاؤں. میں تو صرف یہ دیکھ رہا تھا کہ کوفے کی دوسری خواتین کی طرح کہ تیری نیت بھی تو نہیں بدل گئی, تو بھی انہی کے صف میں تو شامل نہیں ہوگی جو اپنے اپنے شوہروں کو پکڑ کے لے گئے, شوہر کو پکڑ کے لے گئے, کوئی اپنے بیٹے کو, کوئی اپنے بھائی کو, سب بچا بچا کے لے گئے. ہو سکتا ہے حسین بلائے اور حبیب نہ جائے. غلام کو, حسین کے قاصد کو روانہ کر دیا, خلعت دے کے جاؤ, میں آ جاؤں گا, پہنچا دو میرے مولا کو پیغام. اپنے غلام سے معاملات طے کیے کہ کس طرح سے نکلیں گے الگ الگ, کیونکہ کوفے کی ناکہ بندی ہے نا چاروں طرف, نہ کوئی باہر سے آ سکتا ہے, نہ کوئی اندر سے باہر جا سکتا ہے. ناکہ بندی ہر طرف بند کر دیا تھا, سیز کر دیا تھا ابن زیاد نے پورے کوفے کو. طے ہوا رات کو ایک معینہ مقام, تو نکل میں بھی آ رہا ہوں, میری سواری لے کے پہنچ. راستہ بناتے بناتے حبیب کو کچھ دیر لگ گئی. جب پہنچے تو دیکھا گھوڑا پیر پٹک رہا ہے, اور غلام, حبیب کا غلام اس کی گردن پہ ہاتھ پھیرتا جاتا ہے اور کہتا جاتا ہے تھوڑی دیر اور انتظار کروں گا اپنے مولا کا, میرا مولا نہیں آیا تو اطمینان رکھ, میں تجھ پہ سوار ہو کے جاؤں گا فرزند رسول کی مدد کے لیے. حبیب حیرت سے آسمان کی طرف دیکھ کے کہتا ہے پروردگار یہ کیسا مقام آ گیا, غلام آقا پہ سبقت کر رہے. دعا دی غلام کو, راستہ بنانے میں دیر لگ گئی, ایسا ہو سکتا ہے میں نہیں آتا. رات بھر کا سفر کوفے تک کا. ادھر حسین نے فجر کی نماز ادا کی, مسند لگا دی گئی, بیٹھ گیا. اب سپید صبح نمودار ہو رہا ہے, سپید سحر نمودار ہو رہا ہے, کوفے کی جانب سے گرد و غبار نمودار ہوا. حسین کی نگاہیں اسی راستے پر ہیں بہت دیر سے. جو ہی گرد و غبار نمودار ہوا حسین نے کہا اللہ اکبر. حسین کی تکبیر بلند ہوئی, انصار حسینی نے جان لیا کہ کوئی ہمارا بھی آ رہا ہے. سب نے تکبیر بلند کی. عباس, زہیر ابن اوسجا, جاؤ میرے بچپن کا دوست حبیب آ رہا ہے, جاؤ جاؤ آگے جا کر استقبال کرو. حبیب کا نام سن کے جیسے ایک جس کہتے ہیں کہ بجلی سی دوڑ گئی انصار حسین کہ حبیب آ رہا ہے. جن کو حسین نے کہا تھا اس کے علاوہ بھی سب چل پڑے کہ حبیب. حبیب جب قریب پہنچے گرد و غبار چھٹا سوار نمودار ہوئے, حبیب نے بھی دیکھا کہ میری طرف آ رہے, اور سب سے پہلے اس نے پہچانا وہی قمر بنی ہاشم کو, عباس کو. وہ قد و قامت فوراً اتر آئے گھوڑے سے, اپنے گھوڑے سے اتر آگے بڑھا. اے فرزند بوترا, میں اس لائق نہیں کہ میرے استقبال کے لیے علی کی اولاد آئے. کہا نہیں, میرے مولا کا حکم. گلے معانقہ ہوا, میرے مولا کا حکم ہے. سب باری باری مل رہے ہیں, درود و سلام کی صدائیں بلند ہیں, تکبیریں بلند ہیں. اپنے حلقے میں لیے حبیب کو لے کر آئے. حبیب دوڑا اور اپنا سر حسین کے قدموں میں رکھ کر کہتا ہے مولا مجھے دیر تو نہیں ہو گئی. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حبیب یہ سوال کرتے مولا آپ کے پاس کتنا لشکر ہے, اس کا کتنا لشکر ہے, کہ حبیب کو اس سے کیا غرض کہ حسین کے ساتھ کون ہے کون نہیں ہے. حسین کو تو یہ, حبیب کو تو یہ فکر کھائی جا رہی ہے کہ میں دیر سے تو نہیں آیا, لیٹ تو نہیں ہو گیا, مولا مجھے دیر تو نہیں ہوئی. حسین نے سینے سے لگا کے سر کو کہا نہیں حبیب بالکل صحیح وقت پہ آئے, بالکل صحیح وقت. اب باری باری انصار حسینی مل رہے ہیں. اتنے میں جناب فضہ پہنچی, کہا حبیب تجھے مبارک ہو. حیران ہو گئے حبیب, کہا میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ میں اپنے مولا کی خدمت میں ہوں, لیکن آپ کا لہجہ کچھ اور چغلی کھا رہا ہے. کس بات کی مبارکباد دے رہی؟ کہا کیوں نہ مبارکباد دوں, ثانیہ زہرا میری شہزادی نے, علی کی بیٹی نے تجھے سلام بھیجا ہے. کہا جاؤ میرا بھائی حبیب آیا ہے, میرے بھائی حبیب کو میرا سلام پہنچاؤ. بس اتنا سننا تھا, حبیب نے امامہ پھینک دیا, گریبان چاک کر ڈالا, خاک اٹھا کے سر پہ ڈال دیا.
سر و سینہ پیٹتا ہے, چلا چلا کر کہتا ہے معبود یہ کیسا وقت آ گیا اہل رسول پہ, شہزادیاں غلاموں کو سلام بھجوا رہی ہیں. دو جملے اور سن لیجئے عزیزو, میں یہاں پہ ضرور کہتا ہوں یہ جملے کہ اے حبیب آپ کو نہیں معلوم, آپ کو نہیں معلوم زینب کو اپنے بھائیوں پہ کتنا مان ہے, کتنا مان ہے زینب کو, کہ جس کے ایسے ایسے بھائی ہوں کس کی مجال ہے اس کے سر سے چادر چھینے گا, کس کی مجال ہے اس کے بازوں میں رسن باندھے گا, کس کی مجال ہے اسے بازاروں میں کشا کشا پھرائے گا. لیکن اے حبیب عصر عاشور کے بعد زینب اپنے ایک ایک بھائی کو آواز دیتی رہی, کوئی بعید نہیں کٹے ہوئے لاشیں تڑپتے ہو, لاشوں سے آوازیں آتی ہو, اے آل رسول کیا کرے, موت نے مجبور کر دیا, آپ پھر زندگی دلوا دیجئے, پھر آپ پر اسی طرح اپنی جانیں قربان کر دیں گے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون وما علينا إلا البلاغ.